معروف ادیب اور دانشور مستنصر حسین تارڑ صاحب جب شہر مدینہ پہنچتے ہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہ رمضان کی برکتیں انہیں بھی ماضی میں 1400 سال پیچھے لے جاتی ہیں، اور وہ یہاں کا احوال کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ آج بھی مدینے کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں، اور ساتھی کو یا صدیق۔ لہٰذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر مہمان، ہر اجنبی کا نام محمد اور ہر ساتھی صدیق ہے۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی، اور ان کی نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ رمضان میں پورا مدینہ اشیاء خوردنوش لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں، میزبانوں کے بچے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلانوں، ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے، نامنظور کر دے تو میزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو ایک 7-8 برس کا بچہ میری ٹانگوں سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، چچا چچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ میرے منجمد وجود میں ایک نیلگوں شعلہ سا لرز اٹھا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا کہ یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آ ٹھہرتے اور پھر واپس نہ جاتے۔ وہاں روضہ اطہر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب جبرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں قیام فرماتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھا پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ باہر دیکھیے، باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ میں جوں ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا، میرے پیروں کے ناخنوں سے رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ باب جبرائیل کے اندر ذرا سا ہٹ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد اذان ہوگی، ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھیں، ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں؟ اور ام المومنین عرض کریں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک مسافر بیٹھا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، تھکا ہارا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، بھکاری ہے لیکن مانگنے کی جرت نہیں۔ لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں، یہ خود کشکول بن کر آ گیا، اس پر رحم فرمائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچارہ سوالی ہے، بیچارہ بھکاری ہے۔ اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے اعضاء آنسو۔